تمامی حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئیے پھر اس شاعر سے میں گزارش کروں جس کی نعت سے اس مشاعرے کا آغاز ہوا، مشاعرہ بابرکت انہوں نے کر دیا، اس کے صدقے میں آج کا یہ تاریخی مشاعرہ خوبصورت آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ مئوناتھ بھنجن کے اس شاعر سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ چاندنی کی ٹھنڈک، آبشار کا ترنم، شراب کا نشہ اور قوس قزح کے حسن کو ایک جا کر دیا جائے، غزل کی شکل میں کسی کو دیکھنے کی کوشش کی جائے تو نگاہ شاہ خالد پر جائے گی۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے چاہنے والوں سے اپنے کلام سے نوازیں۔ اس کے بعد محترمہ چاندنی شبنم، پھر آج کے مشاعرے کے آخری مقطع جناب الطاف ضیاء صاحب مان۔ السلام علیکم۔ جی بھائی، اچھا میں جی یہ غلط بات نہیں نہ پڑی اپنی۔ ہاں نہیں عنایت وہی کہہ رہے تھے بالکل نیا کلام سنائیے گا، بالکل وہی یہ مشورہ دے رہے تھے۔ آپ نیا سننا چاہتے ہیں؟ قسم خدا پاک کی میں وہی مطلب پڑھوں گا جو میں نے پڑھا ہی نہیں مشاعرے میں، لیکن آپ اجازت دے تالیاں والیاں بجا کر تاکہ میں بہت اچھے مطلب پہنچاتا ہوں۔ پوری ڈائس کی توجہ، بہت ہی خوبصورت غزل پہنچا رہا ہوں۔ مطلب پیش کرتا ہوں لالا فرمائے کہ دور ہے کچھ دیر پہلے بہت ہی خوبصورت ماحول ہو گیا تھا، شاعری سماعت کی آپ نے، ہر اچھے شعر پہ آپ نے واہ واہ ماشاءاللہ، بڑے بزرگ بھی چل کر ڈائج تک آئے، شاعروں کو نوازا سراہا۔ میں اسی امید کے ساتھ مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ دور ہے کہ دور ہے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں، رہنما کوئی نہیں۔ دور ہے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں۔ نایا ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر لگنا بھی چاہیے نا بھائی کی یہ نایا ہے۔ پیش کرتا ہوں لالا میں دور گئے منزل بہت دور گئے منزل بہت دور گئے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں۔ اے خدا تیرے سوا اب آسرا کوئی نہیں، آسرا کوئی نہیں۔ اے خدا تیرے سوا بہت اچھے بھائی شاہ خالد، کیا کہنے، آسرا کوئی نہیں۔ بے شک بھائی بہت اچھا مطلب۔ دور گئے منزلیں بہت، دور گئے منزلیں بہت اور رہنما کوئی نہیں۔ اے خدا تیرے سوا اب آسرا کوئی نہیں، آسرا کوئی نہیں۔ بہت شکریہ نوازش۔ دیکھیے مجھے بھی بھرپائی کرنی ہے، پچھلے سال یہ وہی مائک ہے، وہی ڈائس ہے، وہی کنوینر ہے، وہی لوگ ہیں جو چاندنی صاحبہ پڑھ رہی تھی، اس ٹائم میں جنریٹر آف ہو گیا تھا۔ جی اب بار بار جنریٹر والے کو بلا کیونکہ اب چاندنی صاحبہ کا نمبر بھی آنے والا ہے۔
تو کوئی خطرہ نہ ہو. ویسے انہوں نے بتایا ہے فیاض بھائی نے ایسا جنریٹر آیا ہے کہ 3 دن کنٹینیو مشاعرہ چل سکتا ہے، کیونکہ سننے والے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. سرائے میر والوں بہت شکریہ، آپ نے میرے مسئلے کی لاج رکھ لی. میں ایک شعر پہنچاتا ہوں بطور خاص میں کہ دور ہے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں، رہنما کوئی نہیں. انگلیاں ایک دوسرے پہ سب اٹھاتے ہیں یہاں، سب اٹھاتے ہیں یہاں. انگلیاں ایک دوسرے پہ سچ تو یہ ہے دودھ کا اب ہے دھلا کوئی نہیں. بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ. دودھ کا اب ہے دھلا کوئی نہیں، اب ہے دھلا کوئی نہیں. سچ تو یہ ہے دودھ کا اب ہے دھلا کوئی نہیں، اب ہے دھلا کوئی نہیں. شاہ عالم سبو صاحب کی ڈھیر ساری محنتیں ہیں اس مشاعرے کو سجانے میں، اور تنویر بھائی ممبر سرائے میر اور اسلم بھائی ممبر سرائے میر. میں ان تمامی اپنے دیگر صاحبان کی شرکت شیخ کو پہنچاتا ہوں لالا حمایت کہ یہ عدالت، یہ عدالت، یہ حکومت اور یہ قانون بھی، اور یہ قانون بھی. سرائے میر والوں اگر یہ مصرع، اگر یہ شعر جھنجھوڑ دے تو آپ مجھے دعاؤں سے نوازیے گا. شعر بہت اچھا پڑھنے جا رہا ہوں. نئی کی فرمائش آپ کہہ رہے تھے، یہ تھے، میں بالکل نئی غزل آپ تک پہنچا رہا ہوں. یوٹیوب پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. پیش کرتا ہوں بطور خاص ملالا میں کہ یہ عدالت، یہ عدالت، یہ عدالت، یہ حکومت اور یہ قانون بھی، اور یہ قانون پیش کرتا ہوں. یہ عدالت، یہ حکومت، یہ عدالت، یہ حکومت اور یہ قانون بھی. جرم بڑھتا جا رہا ہے، روکتا کوئی نہیں، روکتا کوئی نہیں. واہ 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 واہ، بہت اچھے بہت اچھے، واہ 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 واہ. جرم بڑھتا، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. ایک دفعہ آپ اپنے لیے تالیاں بجا لیں، ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں. یہ عدالت، یہ حکومت، جرم بڑھتا جا رہا ہے، روکتا کوئی نہیں، روکتا کوئی نہیں. جرم بڑھتا جا رہا ہے، روکتا کوئی نہیں، روکتا کوئی نہیں. ابوالجیز صاحب کی بھی پوری ٹیم یہاں موجود ہے، ابوالقیس صاحب کی بھی پوری ٹیم یہاں موجود ہے. میں تمامی بہت سے دیگر لوگ ڈائٹ پہ میں بیٹھے ہیں، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں سب میرے اپنے ہیں، میرے محترم ہیں. میں شعر پہنچاتا ہوں، ماشاءاللہ نوجوانوں کو بھی تعداد بہت کافی ہے. ایک شعر پہنچاتا ہوں غزل کا ملاحظہ میں کہ دور ہے منزل بہت اور رہنما کوئی نہیں، اے خدا تیرے سوا اب آسرا کوئی نہیں، کہ کوئی مجھ میں
कोई मुझ में और है तो चाक सीना करके दे, चाक सीना करके दे। कोई मुझ में और है तो चाक सीना करके दे, चाक सीना करके दे। कोई मुझ में और है तो मेरे दिल में दूसरा कोई नहीं, दूसरा। अच्छा है, बहुत अच्छा शेर, वाह वाह वाह। तू है मेरे दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। तू ही तू है मेरे दिल में दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। और गैबी साहब एक शेर मैं आपके हवाले से पहुंचा रहा हूं, आप समझ लें हजरात तक सभी। बड़ा ही अच्छा शेर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी निजामत भी कर रहे हैं आप, पूरी बाकायदा ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। तो इसलिए मैं ये शेर इनायत मैं ये अदालत, ये हुकूमत और ये कानून भी जुर्म बढ़ता जा रहा है, रोकता कोई नहीं, रोकता कोई नहीं। इश्क वो दलदल है इसमें, आने वाले सोच ले, आने वाले सोच ले। नौजवानों शरीक हो जाए मेरे इस शेर पे, पेश करता हूं लाला मैं कि इश्क वो तले आने वाले, इश्क वो तले गए इसमें, आने वाले सोच ले, आने वाले सोच ले। बच निकल ले का यहाँ से रास्ता कोई नहीं, काफिया बोल रहा है भाई, वाह 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 वाह। कहाँ यहाँ से रास्ता कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं। इश्क वो दलदल है इसमें, आने वाले सोच ले, आने वाले सोच ले, आने वाले सोच ले। बच निकलने का यहाँ से रास्ता कोई नहीं, रास्ता कोई नहीं। सोचते हैं अपने बारे में यहाँ खालिद सभी, क्या कहने, सोचते हैं अपने बारे में यहाँ खालिद सभी। सोचते हैं अपने बारे में यहाँ खालिद सभी। सोचते हैं अपने बारे, सोचते हैं अपने बारे में यहाँ खालिद सभी। दूसरों के हक में लेकिन सोचता कोई नहीं, सोचता कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया नवाज़िश। दूसरों के हक में लेकिन सोचता कोई नहीं, सोचता कोई नहीं।
ماسٹر حسام الدین صاحب علی ٹیلرز، ان کی فرمائش تھی کہ میں وہ غزل ضرور سے پڑھوں، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو الطاف بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کی یہ بات ہے، کیونکہ ہم دوپہر سے ان کے گھر پہ قیام پذیر تھے، تو ان کی یہ فرمائش تھی، میں وہ غزل کا مطلب پہنچاتا ہوں بطور خاص ملاحظہ، میں ان کے صاحبزادے بھی تنظیم ان کی بھی شرکت مطلب پہنچاتا ہوں، بڑا ہی خوبصورت سا مسئلہ ہے۔ یہ پہلی دفعہ میں یہاں پھول پور ٹاکیز میں نے وہ غزل پڑھی تھی، بہت کامیاب رہا، میں اس کا مطلب تک پہنچاتا ہوں۔ ہاں بھائی، ابو الجیس انصاری صاحب بھی مخاطب ہیں، آپ اطمینان سے پڑھیے۔ ابو القیس صاحب بھی ہیں، بالکل پڑھیے، سبھی لوگ ہم وطن گوش ہیں۔ اور لوشن محبت کی بڑھا دی میں نے، دیکھیے ایسا مجھے نہ لگے میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ یہ سرائے میر ہے، یہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، مجھے یقین ہے۔ میں پیش کرتا ہوں اسی امید کے ساتھ مطلب پہنچاتا ہوں لالا میں کہ اور لوشن محبت کی بڑھا دی میں نے، اور اپنے دشمن کو بھی جینے کی دعا دی میں نے، اپنے دشمن کو بھی جینے کی دعا دی میں نے، اور لاش میں محبت کی بڑھا دی میں نے، اپنے دشمن کو بھی جینے کی دعا دی میں نے، اپنے دشمن کو بھی جینے کی دعا دی میں نے۔ اور جو حضرات ابھی تک خاموش ہے، میرا یقین ہے اس شعر پہ وہ ضرور بولیں گے، اسی امید کے ساتھ شعر پہنچاتا ہوں میں کہ باتیں اتنی تھی مقابلے میں میرا بھائی تھا، ذرا سا مخاطب مجھے لگے کہ تالیاں بہت کمزور ہیں آپ کی، میں شعر پہنچا رہا ہوں، شعر اچھا لگے تو تالیوں سے استقبال کیجیے گا، اس شعر کا پہنچاتا ہوں لالا میں۔ بات اتنی تھی مقابلے میں میرا بھائی تھا، باتیں اتنی تھی باتیں اتنی تھی مقابلے میں میرا بھائی تھا، بس یہی سوچ کے تلوار گرا دی میں نے، بس یہی سوچ کے تلوار گرا دی میں نے، بس یہی سوچ کے تلوار گرا دی میں نے۔ بہت اچھے بھائی، بات اتنی تھی مقابل میں میرا بھائی تھا، کیا خوبصورت شعر ہے۔ ڈائز والوں نے مجھے اجازت دیا کہ یہ شعر بہت محبت نوازی۔ بات اتنی تھی مقابلے میں میرا بھائی تھا، بات اتنی تھی میں میرا بھائی تھا، بس یہی سوچ کے تلوار گرا دی میں نے، بس یہی سوچ کے تلوار گرا دی میں نے،
اب جو شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں غیبی بھائی، اس سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں، ہمارے آج کے اس مشاعرے کے آبرو ہیں جناب الطاف ضیاء صاحب۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ غزل کا ایک ماحول بن جائے، اب کیونکہ الطاف بھائی کو ہی سننے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ آپ لوگ الطاف بھائی کے نام پر زوردار تالیاں بجا دیں۔ پیش کرتا ہوں اگلا شعر بطور خاص میں کہ بات ہی اتنی تھی نرگسی نرگسی آنکھوں میں جلنے لگے اشکوں کے چراغ۔ غزل کا شعر پہنچا رہا ہوں، نرگسی آنکھوں میں خاص لالا میں نرگسی آنکھوں نرگسی آنکھوں میں جلنے لگے اشکوں کے چراغ، ان کو رودا دے غم دل جو سنا دی میں نے، ان کو رودا دے غم دل جو سنا دی میں نے، بہت اچھا دے غم دل جو سنا دی میں نے۔ اور ماحول بہت خراب کر رہے بھائی آپ لوگ، کیا ہے ایسے تھوڑی مشاعرہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی نہیں فرد واحد کے اس یہ کوئی بات تھوڑی ابھی چاہے بیچ میں نمبر لگوا کے پڑھ سکتے ہیں۔ ارے بھائی شاہ خالد آئیے دو ایک شعر اور پڑھ دیجئے۔ نہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں میں بھی چاہوں نا بھائی تو میں بھی چاہوں تو میں بیچ میں کہوں کہ یار مجھے گھر جانا ہے، میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، مجھے پڑھوا دیجئے، میں بھی یہ بات کہہ کے بیچ میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن آخر میں نمبر آتا ہے کروں کیا میں۔ خیر بہت شکریہ محبت آپ کی، میں ایک دفعہ تالیاں والیاں بجا دے تاکہ میں غزل کے کچھ شعر پڑھ کے جاؤں، میں مطلب پہنچاتا ہوں۔ ہاں بھئی نہیں کہ تاریخ کے پنوں پہ پیش کرتا ہوں اس غزل کے تاریخ کے سارے مشتاق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں پیش کرتا ہوں لالا میں کہ تاریخ کے پنوں پہ مردوں میں سچائی، تاریخ کے پنوں پہ تاریخ کے پنوں پہ مرحوم ہے سچائی، کنویں میں گراتے ہیں، کنویں میں گراتے ہیں بھائی کو سگے بھائی، کنویں میں گراتے ہیں بھائی۔ واہ واہ واہ، غزل کا ماحول بنا دیا بھائی، واہ واہ واہ۔ تاریخ کے پنوں پہ تاریخ کے پنوں پہ مرحوم ہے سچائی، کنویں میں گراتے ہیں بھائی کو سگے بھائی، کنویں میں گراتے ہیں۔ بہت اچھے۔ اور یہ شعر بھی گفتگو میں بالکل نہیں کروں گا، میں شعر سیدھے سیدھے پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ تاریخ کے پنوں پہ حالات، میرے دوست میرے بھائی یہ جو آگے بیٹھے ہیں توجہ کا طالب پیش کرتا ہوں کہ حالات بدلتے گی، سب چھوڑے گئے
مجھ کو ملاحظہ فرمائیں کہ حالات بدلتے ہی سب چھوڑ گئے مجھ کو، حالات بدلتے ہی حالات بدلتے ہی سب چھوڑے گئے مجھ کو، جب پاس میں دولت تھی کتنی تھی پذیرائی، جب پاس میں بہت اچھے شاہ خالد بابا میں دولت تھی کتنی تھی پذیرائی، تاریخ کے پنوں پہ۔ اور یہ ایک شعر یہ بھی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ فرقت فرقت نے تیری مجھ کو واہ بے نور بنا ڈالا، فرقت نے تیری مجھ کو۔ شاعری ہوئی ہو تو دعاؤں کا تالی پیش کرتا ہوں ملاحظہ میں کہ فرقت نے تیری مجھ کو بے نور بنا ڈالا، کیا کہنے تیری مجھ کو بے نور بنا ڈالا، کیا ٹوٹ کے ڈالی سے پتی کبھی لگ رائی، کیا ٹوٹ کے ڈالی سے پتی کبھی لگ رائی، تاریخ کے پنوں پہ، تاریخ کے پنوں پہ۔ بہت اچھے بہت اچھے۔ ساحل پہ تو بیٹھا کیا، ساحل پہ تو بیٹھا کیا، بڑا ہی میرا پسندیدہ یہ شعر میں آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں ملاحظہ میں کہ ساحل پہ تو بیٹھا کیا اندازہ لگاتا ہے، 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 دریا میں اتر کر آ، دریا میں اتر کر آ، پھر نہ پل گنگنائی، دریا میں اتر کر آ، میں اتر کر آ، پھر نہ پل گنگنائی، دریا میں اتر کر آ۔ سچائی کا جس نے بھی دامن یہاں تھاما ہے، سچائی کا دامن یہاں تھاما ہے، سچائی ہے شعر میں تو مجھے نوازیے گا، سچائی کا جس نے بھی دامن یہاں تھاما ہے، دامن یہاں تھاما ہے، پائی ہے فقط اس نے ہر موڑ پہ رسوائی، پائی ہے فقط اس نے ہر موڑ پہ رسوائی، پائی ہے فقط اس نے ہر موڑ پہ رسوائی، کنویں میں گراتے ہیں۔ اور غریب بھائی میری جگہ شاید کوئی شاعر ہوتا اور یہ شعر
میرے خیال سے شاید یہ شعر کسی شاعرہ کی نظر کر دیتا، لیکن میں اتنی خوبصورت سامعین، اتنی خوبصورت آڈینس یہاں موجود ہے، سبھی اچھے شعر پہ انہوں نے نوازا تھا، میں ان کے حوالے سے یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ یہ غزل کا بہت اچھا ماحول ہو گیا ہے، میں پیش کرتا ہوں شعر۔ میں تاریخ کے پنوں پہ جہاں بیٹھا ہے وہ خالد، جا بیٹھا ہے آخری شعر پیش کرتا ہوں راجا میں کہ جہاں بیٹھا ہے وہ خالد، اب غیر کے پہلو میں جہاں بیٹھا ہے وہ خالد، جہاں بیٹھا ہے وہ خالد، اب غیر کے پہلو میں جہاں بیٹھا ہے وہ خالد، اب غیر کے پہلو میں ہر روز جو کہتا تھا، ہر روز جو کہتا تھا کہ میں ہوں تیرا شیدائی، ہر روز۔ بہت اچھے دوستو، بالکل